احمد بھائی تھے سنگاپور سے، وہ میوزک کے بارے میں کچھ پوچھ رہے تھے گٹار وغیرہ کے حوالے سے۔ میرے بھائی اس وقت تو دنیا میں میوزک کا زیادہ تر یوز جو ہے وہ نیگیٹو ہی ہو رہا ہے. آپ کے ایک سمجھ لیں ایک سیکس کو پروموٹ کرنے کے لیے. فی نفسی ہمیں میوزک کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے. باقی وہ جو کہہ رہے تھے نا وہ پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا کانوں میں، وہ ساری کی ساری جھوٹی روایتیں ہیں. اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ. بلکہ اہل حدیث حضرات کے سب سے بڑے جو امام ہیں، امام ابن حزم، آج سے آلموسٹ 1000 سال پہلے المحلہ کتاب جنہوں نے لکھی ہے، جن کو غامدی صاحب بھی بڑا کوٹ کرتے ہیں اور مولانا اسحاق صاحب بھی، انہوں نے تو باقاعدہ آلات موسیقی کو نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ ان کی خرید و فروخت کو بھی جائز قرار دیا ہے. گانے کا بھی وہ پوچھے تھے، گانے سے ظاہر ہے کسی کو مسئلہ نہیں ہے بشرطے کہ مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو. بیوی خامند کو سنائے، خامند بیوی کو، یا مردوں میں مرد ہوں عورتوں میں عورتیں. صحیح بخاری میں نبی الاسلام نے شادی کے موقع پر گانے کا نہ صرف اجازت دی ہے، حکم فرمایا بلکہ. اور ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں تو یہاں تک ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق ہے. یعنی یہ گانا اناؤنسمنٹ ہے حلال نکاح کی، چھپ کے نہ ہو. تو لیکن اس میں کوئی الفاظ اشعار ایسے نہیں ہونے چاہیے جو ہوں. ایک ہی حدیث ہے جو صحیح بخاری سے پیش کی جاتی ہے کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو آلات موسیقی کو حلال ٹھہرا لیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بندروں میں بدل دے گا. تو ظاہر اس کی تعویل ممکن ہے کہ اس میں وہ آلات موسیقی سے مراد وہ ہیں جو بے ہدہ موسیقی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کیونکہ دوسری جگہ ہمیں دف کا بھی بخاری مسلم میں ذکر موجود ہے. تالی کو یہ حرام کہتے تھے، وہ میں نے کہا بخاری مسلم میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ مرد جو ہے وہ سبحان اللہ کہہ کے امام کو نماز کی غلطی میں مبتلا کریں اور عورتیں تصفیق کریں. تصفیق ہوتا ہے یوں ہاتھ پہ ہاتھ، کیونکہ عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے. اب اگر یہ یوں آواز نکالنا امام کو غلطی پر مبتلا کرنے کے لیے، تو جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کے بھی لیکچرز کے اندر تالیاں لوگ مار رہے ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. دوسری طرف صوفیات تو پوری پوری قوالیاں کرتے ہیں تو ان کو تو کوئی نہیں کہتا. تو اس لیے میوزک جو ہے وہ اس کے حوالے سے ایز سچ اتنی سختی نہیں ہے. ایک ابو داؤد میں حدیث جو ڈھول والی ہے اس میں بھی نبی پہ تو واجب ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کو بھی وہ کہتے ہیں، ان کو انہوں نے نہیں کہا. تو اس کی بھی تعویل ممکن ہے کہ نبی الاسلام کے منصب کا ایک تقاضا تھا. یعنی اب مجھے آپ کہیں کہ میں جا کے موسیقی کی محفل اٹینڈ کرنی شروع کر دوں تو ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہوگا. البتہ فی نفسی ہی مطلقاً میوزک حرام نہیں ہے، اس کی کچھ شکلیں جائز بھی ہیں. باقی جتنی آپ کو روایتیں ملتی ہیں وہ زیادہ تر جعلی ہیں یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. تو ورڈکٹ اس کے اوپر یہ ہے کہ بچنے میں عافیت ہے. اگر بہت سننا ہے تو اس قسم کا جس کے اندر کوئی اصلاحی پہلو، جس طرح ڈاکٹر اقبال کے کلام ہے، اچھی شاعری ہے اور جس میں توحید کی طرف مائل کیا گیا ہو، وہ آپ سنیں. نعت ہو، ایون اگر عشق مجازی میں بھی ہو اور میاں بیوی ایک دوسرے کو سناتے ہیں سنتے ہیں اس تصور کے ساتھ، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے پلیٹ فارم سے وہ جو ہے وہ زوجتی انتی حبیبتی انتی، وہ باقاعدہ جو ہے وہ پڑھوایا ہے، وہ نشید رکھا ہوا ہے. یا آپ زوجتی لکھیں تو وہ نشید کھل بھی جائے گا. تو نیکسٹ